نیچروپیتھی ایکسپرٹ جمیل مہروی صاحب موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ جی رمضان کو واقعی ایک ہیلتھ ریٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں, ہم اس میں اپنی صحت کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, ویلکم ٹو سنو پاکستان. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی اس سے شروع ہو جائیں گے اور فریزر میں ہم نے ہر چیز جو ہے وہ بنا کے رکھ دینی, سموسے ہوں, پکوڑے ہوں, رول ہوں, تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے رمضان میں؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیا کرتے تھے. آپ رمضان آنے سے بہت پہلے, یعنی رجب ہے, شعبان ہے, اس کے بھی روزے رکھتے. صحابہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ان روزوں کو بھی ترجیح دیتے. یعنی یہ تیاری تھی کسی بھی کام کے لیے. جیسے کبڈی کھیلنے والا یا سپورٹس مین گراؤنڈ میں, کسی بھی گراؤنڈ میں جاتا ہے تو سب سے پہلے وارم اپ ہوتا ہے, پھر ایکسرسائز, باڈی اسٹچ کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ گراؤنڈ میں اترتا ہے اور اپنا جو بھی میچ ہے اس کا وہ اپنا گیم کرتا ہے. اسی طرح سے آپ وسلم بھی تیاری کیا کرتے, روزے رکھتے. اور اب ہمارے ہاں یہاں یہ پوزیشن ہے کہ بس چاند نظر آئے گا تو روزہ رکھنا شروع کریں گے, اور اس میں بھی سحری غلط ہوگی, اس کے بعد شام کو پہلی ہی افطاری اتنی غلط ہوگی کہ اس کے بعد آپ کے پورا رمضان جو ہے نا وہ عجیب و غریب آوازاری کے ساتھ گزرے گا. تو رمضان صرف آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے نہیں آیا, بلکہ رمضان آپ کی پوری باڈی کی ٹیوننگ, اوور آلنگ, اس کی مینٹیننس, اس کا سافٹ ویئر, اس کا ہارڈ ویئر, ہر چیز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. روح نے جہاں جانا ہے وہاں اس کا جو اجر ملے گا وہ تو بات کی بات ہے. آپ کو جس جسم کے ساتھ یہاں پہ روزہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے, پہلے اس جسم کے جسمانی فائد تو دیکھ لیجئے کہ آج آپ کی ہر بیماری جو ہے اس کی شفا روزہ میں اللہ نے رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کی تیاری کریں, کس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین کریں. یہ جتنی چیزیں ہم فرائی کرتے ہیں, خاص طور پہ یہ جتنے کوکنگ آئلز ہیں اور جتنے بناسپتی گھی ہیں مختلف قسم کے, یہ سارے کے سارے ڈالڈے گھی وغیرہ, یہ سارے کے سارے بیماریاں پیدا کرتے ہیں. یہ ہم سب کو پتہ ہے, لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہم سارے اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں. اس آئل میں چیزیں فرائی بھی کرتے ہیں اور پھر اپنا دسترخوان بھی افطار کا ویسے سجانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کوکنگ آئل کی ایڈ میں دکھایا جاتا ہے, بھرا ہوا دسترخوان جناب. اس طرح کی چیزیں دکھائے ایسے جاتا ہے, مارکیٹ ہی ایسے. اس کا بوفے نہیں لگانا, کسی بھی صورت میں بوفے نہیں لگانا. آپ اپنے آپ کو بڑا شارٹ کٹ میں بہت تھوڑے کھانے کے ساتھ رہو. اور یہ نہیں ہے کہ صبح سحری ہو تو آپ اتنا پیٹ بھر لیں, پیٹ نہیں, میدا بھی بھر لیا, غذا کی نالی یہاں تک بھر لیتے ہیں, پانی سے بھی پیٹ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی پانی بھی پینا ہے, دبا کے پانی پیو کہ بھوک نہ لگے. آپ کی باڈی کے اندر پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ 78 کے قریب % تو آپ کی باڈی کے اندر ویسے ہی پانی ہے. تو جب اتنا پانی آپ کے اندر آلریڈی پہلے سے ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ 4 گلاس پانی پئیں. آپ کی ہنڈیاں پک گئی, شوربہ تھوڑا سا کم ہوا ہے, آپ اس میں 1 گلاس پانی ڈال کے دیکھیں ٹیسٹ اور ذائقہ کیا بنے گا. تو یہاں ہم ایک خوراک کو بہت اچھا کوک کر کے, بہت اچھے طریقے سے پکا کے, تو جب ہم اس میں ڈالتے ہیں تو میدے کو 3 حصے اس کے بتائے گئے ہیں کہ ایک حصہ خوراک کا, ایک حصہ جو ہے وہ پانی کا, لیکن وہ پانی اس کے ساتھ نہیں. پانی یا تو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے گرم پانی وارم واٹر لینا ہے, یا 1 گھنٹے کے بعد پانی پینا ہے, کھانے کے ساتھ پانی نہیں. اور کچھ اس کو خالی بھی رکھیں تاکہ خوراک جو ہے وہ گرینڈ بھی ہونی. یہ پھر طرز عمل کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ نیند سے اٹھایا, بیدار کیا, بیڈ پہ جناب سحری سرو ہوئی اور بیڈ پہ ہی کھا کے وہیں لیٹ گئے, وہیں پانی پی لیا. پھر کھٹے ڈکار نہیں آ صبح سارا دن آوازاری, عجیب قسم کے حالات, سستی, کالی, ڈوزینس, لیتھارسی, اور یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں. پھر وہ کہتا ہے میرا روزہ لگ گیا, ایک روزے رکھ کے بھی میں سمارٹ نہیں ہوا بلکہ گین کر گیا. سر گین اسی لیے کر گیا نا کہ وہ ٹھنڈے مشروبات لے رہے ہیں, صبح میں بھی وہ کہتا ہے لسی پینی ہے. بھئی آپ نے اس وقت بوسٹ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایسی انرجیٹک غذا لیں جو آپ کو شام تک انرجی کے ساتھ رکھیں. مہروی صاحب سحری میں کیا ہونا چاہیے, پہلے ہم یہ ڈسکس کریں. دیکھیں سحری میں, مہروی صاحب کی سحری کیا ہوتی ہے؟ سحری میں کھجوریں ہونی چاہیے, وہ لازمی ہیں. اگر یہ نہیں ہے کہ آپ شام کو افطاری میں کھجوریں لیں گے, صبح سحری میں بھی کھجوریں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے, ان کے گھرانے کو دیکھ لیجئے, صحابہ کو دیکھ لیجئے, آپ کھجور کے ساتھ سحری اور کھجور کے ساتھ افطار ہوتی تھی, اور 1-2 کھجوروں کے ساتھ روزہ رکھا جاتا تھا, 1-2 کھجوروں کے ساتھ افطاری بھی ہوتی تھی, اور سارا دن گزرتا تھا. بتائیے کہاں ہے کہ وہ جو اسوہ حسنہ میں کہیں سے دکھا دیجئے
کہ بھئی وہاں پیٹ بھر کے کوئی بات تھی. وہاں تو یہ تھا حدیث نبوی ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جراثیم ہے، وائرس ہے، بیکٹیریا، یہ تو کسی کی دی ہوئی تھیوری ہے، یہ تو اس سے تعلق ہی نہیں رکھتی اس طرح. تو ہمیں بیسیکلی اس کو دیکھنا ہے کہ صبح ہم یہ جو پراٹھے لیتے ہیں ہم صبح یہ پراٹھا کبھی بھی نہیں کھانا. پراٹھا بھی آپ کو دیر سے ہضم ہوگا، دیر تک پڑا رہے گا. تو آپ سادہ چپاتی جو ہے وہ پھلکا بنائیں، نیچے اتار کے اس کے اوپر دیسی گھی سے چوپڑ لیں، دیسی گھی نہیں ہے تو زیتون کے تیل کے ساتھ اس کو چوپڑ لیں، اوپر اس کے لگا لیں اور اس کو انٹیک کریں. اور کوشش کریں شوربے والا سالن لیں صبح کو، جیسے خاص طور پہ آلو ہے، گوبھی ہے، مٹر ہے، یا جو چیزیں بادی اور پالک ہے جیسے بینگن ہے، اس طرح کی کوئی چیز، دال میں چنے کی دال ہے، سفید چنے ہیں، انڈا آملیٹ جو آج کل ہمارے یہاں وہ انڈا بہت زیادہ چھا گیا ہوا ہے، ان چیزوں سے اوائڈ کریں ورنہ سارا دن آپ کا جو ہے وہ ڈائجسٹو ٹریک ہی خراب ہے. سحری ہو گئی، اب افطاری آغاز ہم نے سموسے سے افطاری جو ہے وہ کسی بھی صورت میں، اس میں پکوڑے ہو گئے، سموسے ہو گئے، کچوریاں ہو گئیں، دہی بلے ہو گئے، فروٹ چاٹ ہو گئے. آپ فروٹ رکھیں نا، فروٹ رکھ کے اس کو سامنے جتنا آپ کھا سکتے ہیں ڈائریکٹلی فروٹ لیں. کچھ لوگ جوس پینے کے عادی ہیں، بھئی آپ نے اس معدے کو ٹھنڈا نہیں کرنا، سارا دن کا یہ خالی ہے، حرارت غریزی پیدا ہوئی ہے تو آپ اس میں حرارت والی چیزیں دیں اس کو، گرمی تری والی. اگر آپ فرض کریں کوئی مشروب لینا چاہتے ہیں تو آپ کدو کا ملک شیک بنا لیں، بہت اچھا ہے، یا آپ پانی میں اس کو کدو کو شیک کر لیں. کمال کیا ہے کہ آپ کی باڈی کو بھی انرجیٹک کرے گا، آپ کے سارا دن کی جو پوزیشن ہے اس کو اپ گریڈ کرے گا بہت زیادہ. لیکن ہم اس کدو کو کھانے کو بھی تیار نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر طرز زندگی دیکھ لیجئے تو کدو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے فیوریٹ ڈشز میں سے غذا آتی ہے. تو اسی کدو کو یعنی چھوٹے سائز کا ایک کدو لے لیں اور اس کو دھو لیں اور چھلکا نہیں اتاریں اس کا، بغیر چھلے ہوئے آپ اس کو موٹا موٹا کاٹیں، جوسر میں ڈالیں، 1 گلاس پانی ڈال دیں، 5-7 دانے کالی مرچ ڈال دیں، اس کو شیک کر لیں، پانی میں بنا لیں. اگر دودھ میں بنانا چاہتے ہیں تو دودھ 1 گلاس ڈال کے اور اس میں 2-4 دانے کالی مرچ ڈال لیں اور آپ اس کو شیک کر لیں اس میں سے. اگر نہیں کالی مرچ ڈالنی تو آپ شہد ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں گڑ یا شکر میں سے کوئی حسب ذائقہ تھوڑا سا چیز ڈال، نہ بھی ڈالیں کچھ بھی تو آپ خالی اس کو شیک کر کے انٹیک کریں، آپ کو آپ کی انرجی بوسٹ کرے گا. پانی اتنا نہیں پیا جاتا، ایک مسئلہ ہے، تو کون سی ایسی چیزیں انٹیک کریں کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ نہ؟ لوگ کہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، اسکن بھی بہت زیادہ ڈرائی ہو گئی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اتنی ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی ہے جتنی ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے. تو روزے بھی ٹھنڈے ہیں سر، موسم میں کہتا ہوں جون جولائی کے ہوں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اس لیے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ان کو بہت اچھی تھیں. ایک وہ کہتے تھے سخت گرمی کا روزہ اور ایک سخت سردی میں وضو کرنا. تو بات یہ ہے کہ ہم اس وقت وہ سارے کے سارے اپنے سسٹم سے دور ہوئے پڑے اور اس کے قریب نہیں آ رہے نا، تو ہمارے خرابیاں یہ ہیں. اچھا مہروی صاحب، کدو کے پکوڑے کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کو پھر آپ نے فرائی کرنا ہے تو پھر بیسن لگانا ہے، بیسن نے تضابیت کرنی ہے. دیکھیں بیسن نے تضابیت کرنی ہے. یہ وہی بیسن ہے جو کہ بکروں کو وہ پانی میں ڈال کے پلا کے نا یوں موٹا کر کے نہیں دکھاتے قربانی کے قریب جا کے، تو ہم کہتے ہیں بڑا موٹا بکرا لے کے آئیں. وہ کہتے ہیں بیسن، تو کچھ لوگ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے، وہ کہتے ہیں بیسن تو بڑی ہیلدی چیز ہے، چنے کو پیسا ہوا ہے، یہ آنکھوں کے سامنے پسوا کے لائے ہیں. ہیلدی چیز ہے لیکن کس کے لیے؟ اس وقت تو سارے کے سارے خود تضابیت والے پیشنٹس ہیں، میجورٹی تضابیت والے ہیں. اگر آپ پھر بھی پکوڑے یا کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک آدھ پکوڑے سے گزارا کریں نا، اس کو ٹیسٹ کے طور پہ لیں، نہیں کہ وہ پلیٹ بھر دی آپ نے پوری اور آپ کہیں کہ جی پہلے تو پکوڑے ہی کھانے ہیں، پھر ہاتھ نہیں رک رہا، آپ بنائیں اتنے. اچھا پھر دوسری بات، یہ بڑا مسئلہ ہے جو سامنے آئے پھر جو ہم ٹرے بھر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر جو بچ جائیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں فریج میں رکھ دیں، کل پھر گرم کر لیں. کل پھر گرم نہیں، وہ 12 بجے پھر سنیکنگ ٹائم ہاں، رات کو آدھی رات تک تو وہ ہے، اور کچھ لوگ پھر صبح تک. اور دوسرے اس میں کبھی بھی چاول جو ہے نا وہ نہیں انٹیک کرنا، نہ سحری میں لیں نہ افطاری میں لیں، کیونکہ اس نے بھی ایسیڈیٹی کرنی ہے، تضابیت بھی کرنی ہے، بلوٹنگ بھی کروانی ہے، گیسز بھی پیدا کرنی ہے، بلغم ریشہ بھی پیدا کرنا ہے، پھر آپ کا گلا خراب یا کوئی کھانسی یا اس طرح کے مسئلے بھی آئیں گے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو سحری اور افطاری پورا رمضان دے مار 4.5 چاول ہی چاول دن رات کھا رہے ہوتے ہیں. ایسے لائٹ غذا ہے، افطاری دبا کے کھانے کے بعد لیکن ان گھروں میں دیکھ لیں جو چاول زیادہ کھانے کے عادی، ان گھروں میں بیماریاں دیکھ لیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، موٹاپا ہے، ان کے ہاں جوڑوں کے دردیں ہیں،
उनके यहाँ ब्लड प्रेशर के मसले हैं, उनके यहाँ एसिडिटी तजाबियत का इशू है, चेस्ट इन्फेक्शन के मसाइल हैं, तो वो हमें रमज़ान को प्रॉपर उस तरीके से जो है ना वो एनर्जेटिक किस्म का, आप उसमें अदरक, ज़ीरा, पुदीना, दालचीनी, कलवंजी, ये 5 चीज़ों का कावा बना के लें, आपको एनर्जेटिक रखेगा, बूस्टअप रखेगा, आपकी वो नहीं करने देगा उसको कोई डिहाइड्रेशन वगैरह इस तरह की चीज़ों। मेहरवी साहब ये कह रहे हैं कि कम खाएं, इसी में सेहत है, नहीं आप गिरने लगे कम खा के, आपका रोज़ा भी बेहतरीन होगा, तो मसला भी नहीं होगा। You have only option of कद्दू, टिंडा, नहीं, उसके अलावा आप शाम को जो है वो आप तरबूज जो है वो ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, खरबूजा बहुत अच्छा है, फ्रूट्स में लें, आप फ्रूट खाएं ना, ये पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चटनियाँ और इतना कुछ डाल के फिर उसके ऊपर हम इतने चाट मसाले जो डालते हैं, उस सारे का सारा बेड़ा गर्क करते हैं आपका, तो खराबियाँ यहाँ से आनी हैं, खराबियाँ आती हैं यहीं से। बहुत शुक्रिया मेहरवी साहब आपके वक्त का। जी, रमज़ान से पहले देखें आपकी डाइट हमने बता दी है, सेहत अगर आपने अच्छी रखनी है ना तो इस डाइट पर जो है वो स्टिक हो जाएं, इसको फॉलो करें और अपनी सेहत को ज़ुबान का ख्याल रखना है तो फिर आपकी अपनी मर्जी, हम कुछ नहीं कह सकते, जायके के लिए आप जनाब कुछ भी कर सकते हैं। टू टेस्ट आप एक पकौड़ा खा सकते हैं, इट्स ओके, लेकिन अब ये ना हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करें, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए टेस्ट तो आपको उसका पकौड़े का भी वही आना और पूरी प्लेट का भी माम वही आना बेहतर है जनाब थोड़ा बहुत खाएं, हल्के रहें, लाइट रहें और बड़ा अच्छा आप फील करेंगे रमज़ान में।